7 ہے شیعہ والا نقیبے ممبر نو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انہوں تھلے لانا لگو اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کہ وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے تھے عمل صالح کیتے وہ کائنات کی بہترین مخلوق نے اے تہاڈی شان واسطے اللہ نے آیت نازل کی تے تفسیر کی سی کسی نے کہ یا رسول اللہ یہ کیڑی ہے جڑی بہترین مخلوق ہے تے نبی پاک کی فرماتے تھے یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ تو تے تیرے شیعہ بہترین مخلوق ہے نعرہ جناب میں میرا تحریر دعوت کتاب دے رہے ہیں بہترین خطیب اور اللہ نے کمال شیریں زبان انہوں نے دیتی ہے سید حسنین مہدی شاہ صاحب بنیا والا انہوں نے والد صاحب نے تو ساری عمر سنے ہیں پر اے اللہ نے انہوں نے جڑا ناگ عطا کیتا نے انہوں نے سنو کہ آج مکمل تو انہوں نے جشن سنان کے اور اس تو بعد تسی انشاءاللہ محظوظ ہوگا اور واقعہ تو پتہ چلے گا کوئی جشن پریچا ہے مل کے نعرہ اپنے پور کر دیتا مجھے شہر یار نے کمال کر دیتی واہ پترا واہ قسم اللہ نے ماحول بن گیا پورا مزہ صلوات کرتے محمد والے محمد ہو سکے تو اپنی زبانوں کو موتر کیجئے درود محمد والے محمد ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ سب کی توجہ میری طرف ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی البہی سراج المضی کوکب الدری صحب الوقار السکینہ مدفون بعرض مدینہ عبد المؤید ورسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین وشفیع المذنبین نبی القاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین والمظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقوله الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین بآواز بلند صلوات سب سے پہلے عظیم اللہ کی عظیم بارگاہ میں عظیم دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بانیان جشن حاضرین جشن اور ناظرین جشن کی میرا مالک رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے میرے مالک قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما معاشر کی پہلی گھڑی ہو شفاعت شفیع نصیب فرما ہماری سانسوں کی آخری گھڑی ہو زبان پر ورد علی الولی اللہ جاری فرما میرے مالک ہماری پہلی آخری واجباً عجباً لازماً ضروری دعا آقا دو جہاں سلطان زمان رہبر دوران وارث کائنات حضرت سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں تاجیل فرما
دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو جو ہے بات شروع کی جائے۔ ماشاءاللہ مرشد واہ۔ بسم اللہ۔ اگر ہو سکے تو آپ میرے قریب آ سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ قریب آئیں گے جشن کا ماحول بن جائے گا۔ جو چند لمحے کی، چند سینٹی میٹر کی آپ کی اور میری دوری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ پاکانی ذات بلند تر سلوات۔ تو جو ہے نا بات شروع۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ مولا آپ کو سلام کرے، جتنے قدم چل کے آئے ہو میرا مالک اتنی نیکیوں میں اضافہ فرما، جتنے قدم چل کے اپنے گھروں کو واپس جاؤ گے میرا مالک تمہارے گناہ معاف فرما۔ میں بات شروع کرنے لگا ہوں، ایک مصرع پڑھنے لگا ہوں، 4 سطرے 4 مصرے، ربائی آئی ہی آج کے دن کے لیے تھی، آئی ہی آج کی رات کے لیے تھی، ممجے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے آئی ہی اسی مجمع کے لیے تھی۔ جن بات سمجھ میں آ رہی، میں کہہ رہا ہوں مشکور خداوند ہوں کہ یہ ساعت بخشی ہے، مشکور خداوند ہوں کہ یہ ساعت بخشی ہے۔ مولا کو زبان میں، دہن میں، علم میں اور تاثیر عطا فرمائے، اور آپ کی عزت وقت میں مولا اضافہ عطا فرمائے۔ سینئر بیٹھے ہیں، آپ سے دعا لینی ہے۔ 4 مصرے میں نے پڑھنے ہیں، اور 4 مصروں کے پڑھنے کے بعد میں نے اندازہ کر لینا ہے کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے، اور مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے میں ایسے ریلیکس ہو کے ممبر حسین پہ یوں ایسے کیسے پڑھ لیتا ہوں؟ اس لیے پڑھ لیتا ہوں کہ میں نے اپنے علاقے کے مجمع کو سامعین نہیں سمجھا، اپنا گھر سمجھا۔ میں ممبر حسین پہ اپنے علاقے میں ممبر پہ آ کے یہ نہیں سمجھتا کہ میرے سامنے سامعین بیٹھے، میں سمجھتا ہوں میرے سامنے میرا گھر بیٹھا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو سبق سنا رہا ہوں، میں اپنے بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں، میں اپنے جو چھوٹے چھوٹے جو بچے بیٹھے ہیں انہیں سبق سنا رہا ہوں۔ اب 4 سطرے بابا جی سنیے گا، اور میں شاعری میں پہلے نہیں پڑھتا تھا، کیوں پڑھی؟ آپ علم رکھتے ہیں، ریسرچ کر لیجئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ فرمایا اے فلاں، جب تک تم ہم اہل بیت کی حمد و ثنا کرتے رہو گے روح الامین تمہیں الہام کرتا رہے گا۔ بس اسی حدیث کو ذہن میں نشین رکھ کے میں کہتا ہوں کہ مولا جب تک اپنے قابل سمجھے کہ میں ان کی حمد و ثنا میں بول سکوں تو تب تک مولا عطا کرتے رہے۔ میں پھر 4 سطرے سناتا ہوں اور بات شروع کرتے ہیں۔ ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا، 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں مشکور خداوند ہوں کہ یہ ساعت بخشی ہے، شوبان کی آج ہمیں 11ویں رات بخشی ہے۔ جنہیں بات سمجھ میں آئی ہے، جو آج 11ویں رات سمجھ کے آگے بیٹھ گئے، آج 11ویں رات مشکور خداوند ہوں کہ یہ ساعت بخشی ہے، شوبان کی ہمیں آج 11ویں رات بخشی ہے، شوبان کی ہمیں آج 11ویں رات بخشی ہے۔ بابا جی وہ ایسا ہوا نا، مولا کے ذاکر پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں میں بھولیا نہیں، میرے ذہن میں تو نکل گیا، میں بھولا بھی نہیں، میرے ذہن میں سے نہیں نکلا۔ میں آمادہ کر رہا ہوں اگلی 2 سطریں، اگر بات سن کے سمجھ بھی آ جائے، سن بھی لے، میں سمجھا بھی سکوں اور میرا حق بنے، پھر نہ دو تو ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے یہ ممبر ہی وہی ہے جس پہ آگے حق کھانے والوں پہ لعنت کی جاتی ہے۔ حق نہیں کھایا جاتا، یہ ممبر وہ ہے جس پہ جو حق کھاتا ہے اس پہ لعنت کی جاتی ہے۔ حق بنے میرا تو دے دیجئے گا۔ اگلے 2 مصرے پڑھتا ہوں، اور مصرے پڑھنے کے بعد میں نے چہرے
چہرے بھی پڑھ لینے ہیں، وہ خطیب ہی کیا، وہ مقرر ہی کیا جو تقریر بھی پڑھے اور چہرے نہ پڑھے۔ میں نے 2 مصرے اگلے پڑھنے ہیں، 2 پڑھ دیے ہیں، 2 اگلے پڑھنے ہیں، اور شہزادے علی اکبر کی عزت کے 2 مصرے اور پڑھ گئے۔ میں نے جشن کو شروع کر دینا ہے اور میں نے دیکھ لینا ہے اگلے 2 مصرے پڑھنے کے بعد میرے مصرے پڑھنے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ہر سامع کے رخساروں پہ لکھی ہوئی تحریر مجھے نظر آ جائے گی، میں نے وہ بھی پڑھ لینی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مشکور خدا بند ہوں، مشکور خدا بند ہوں کہ یہ سعادت بخشی ہے، شعبان کی ہمیں آج 11ویں رات بخشی ہے۔ اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں وہ کریم ابن کریم کا بیٹا ہے علی اکبر کہ جس نے اللہ اکبر کو حیات بخشی۔ ہاتھ سلامت رہے، ایسے اندر ہاتھ بلند کر کے کریم ابن کریم کا بیٹا مولا کو سلام کرتے آپ سے دعا لینی چاہیے۔ کریم ابن کریم کا بیٹا ہے وہ علی اکبر، مولا علی میں اضافہ کرنا، کریم ابن کریم کا بیٹا ہے وہ علی اکبر کہ جس نے اللہ اکبر کو حیات سبحان اللہ۔ میں اس شہنشاہ کی تو جو میری طرف رکھیے گا جی، کیا بات، میں اس شہنشاہ کی، میں اس بادشاہ کی، میں اس شہزادے کی عزت میں لفظ صحیح کیا کروں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ میں کیا بتاؤں کہ اکبر کیا ہے؟ آئے ہیں جو اپنی، میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں شہزادے کی عزت کا، اور میں آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کر کے میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ میری طرف دیکھ، یہ کر، ایسے کر، ہاتھ اٹھا، نہیں کہہ رہا۔ مجھے اپنی جناب سیدہ کے در سے مانگی ہوئی خیرات پہ اعتماد ہے اور آپ کی سماعتوں پہ یقین ہے۔ اگر میرا جملہ جو میں نے پڑھنا ہے آپ کے اگر کانوں تک پہنچ گیا تو پھر شہزادے کی عزت کا جملہ دل تک بھی پہنچ جائے گا، اور جب دل تک پہنچ جائے گا تو پھر حق، پھر دعا نہیں، پھر داد نہیں، پھر دعا کر دیجئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کون ہے شہزادہ، کس عظمت کا مالک ہے یہ جو اپنی مادر گرامی کی گود میں محمد بن کے اترے اور جناب لیلا کا عرب میں مقام ثانیہ آمنہ کر دے، اسے اکبر کہتے ہیں۔ طبیعت میری ناساز ہے، نیت نہیں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میری مدد کر دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شہزادے کی مدح میں کیا کروں، میں لفظ شاہی کیا کروں جو اپنی مادر گرامی کی گود میں محمد بن کے اترے اور جناب لیلا کا مقام عرب میں جناب آمنہ کا کرتے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ پہلا مصرع بہت اچھے طریقے سے آپ کو سنو، پہلا جملہ، پہلی بات، پہلا فقرہ۔ اگلا جملہ سنو بغیر تمہید کے، بغیر تشریح کے۔ کون ہے، کس عظمت کے مالک ہیں، کس شان کے مالک ہیں؟ صورت ایک تھی، عاشق 2 تھے۔ میں نے آج پڑھنا ہی ایسے، میں نے آج پڑھنا ہی ایسے۔ تصویر ایک تھی، بسم اللہ، صورت ایک تھی، عاشق 2 تھے۔ وہ لائٹ کے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے۔ صورت ایک تھی، عاشق 2 تھے، صورت ایک تھی، عاشق 2 تھے، عرش پہ اللہ تھا، فرش پہ حسین تھا۔ تصویر ایک تھی، صورت ایک تھی، عاشق 2 تھے، عرش پہ اللہ تھا، فرش پہ حسین تھا۔ عاشق دونوں تھے۔ اس تصویر کے بغیر، اس صورت کے بغیر وہ اللہ بھی اداس تھا، یہ حسین بھی اداس تھا، نہ اس کا دل لگتا تھا، نہ اس کا دل لگتا تھا۔ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جملہ سنا تو میں جملہ اور آسان کر کے تبدیل کر دیتا ہوں۔ اس صورت کے بغیر بے دل کا دل نہیں لگتا تھا۔
اس صورت کے بغیر اس پہ دل کا دل نہیں لگتا تھا نہ اس کا دل لگتا تھا بسم اللہ کیا بات ہے مولا آپ کی عزت وقت میں اضافہ فرمائے مولا رزق میں اضافہ فرمائے اس صورت کے بغیر عاشق دو تھے صورت ایک تھے عرش پہ اللہ فرش پہ حسین اس صورت کے بغیر نہ اللہ کا دل لگتا تھا نہ حسین کا دل لگتا تھا اس صورت کے بغیر وہ اللہ بھی اداس تھا حسین بھی اداس تھا اس صورت کے بغیر وہ اللہ بھی تنہا تھا یہ حسین بھی تنہا تھا اللہ بھی تنہا تھا حسین بھی تنہا تھا حسین بھی عاشق تھا اللہ بھی عاشق تھا اس صورت کا حسین بھی عاشق تھا حسین بھی عاشق تھا اللہ بھی عاشق تھا حسین بھی عاشق تھا اللہ بھی عاشق تھا اب اللہ نے کہا میں حسین میرے حسین صورت ایک ہے ہم عاشق دو ہے صورت ایک ہے ہم عاشق دو ہے صورت ایک ہے حسین صورت ایک ہے ہم عاشق دو ہے پھر میرے اللہ میرے حسین پھر ایک فیصلہ نہ کرے جی میرے مالک فیصلہ کر حکم کر کیا کرے اللہ نے کہا میرے حسین پھر ایسا کرتے ہیں درمیانی فیصلہ نکالتے ہیں درمیانی فیصلہ اللہ نے جو نکالا ہے درمیانی فیصلہ نکالتے ہیں صورت ایک ہے عاشق دو ہے عرش پہ اللہ فرش پہ حسین عرش پہ اللہ فرش پہ حسین عاشق دو ہے صورت ایک ہے اللہ نے کہا پھر ہم درمیانی فیصلہ نکالتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کی صورت میں علی اکبر کو خلق کیا اپنے حبیب کی صورت میں علی اکبر کو خلق کیا اب میں نے جملہ کہنا ہے بات کھل کے سامنے آ گئی ہے اب اللہ نے درمیانی فیصلہ یہ نکالا اکبر کی صورت میں رسول کی صورت کو ڈالا اکبر کو خلق کیا رسول کی صورت میں اور اللہ بھی عاشق تھا اس صورت کا حسین بھی عاشق تھا پھر دونوں بھی اداس نہیں رہے اللہ بھی خوش رہا حسین بھی خوش رہا کیسے خوش رہا جب تک محمد منڈی والے زمین پہ تھے اکبر اللہ کے پاس رہا جب اکبر حسین کے پاس آیا محمد اللہ میں نے کہا جتنی دیر ممبر پہ رہنا ہے میں نے اسی شہزادے پہ بات دائیں بائیں دیکھنا ہی نہیں جو عبادت میں دائیں بائیں دیکھ لیں ان کی عبادت ٹوٹ جاتی ہے صورت ایک عاشق درمیانی فیصلہ یہ نکالا گیا رسول کی صورت میں اکبر کو خلق کیا رسول کی صورت اکبر کو خلق کیا جب تک رسول زمین پہ تھے اکبر اللہ کے پاس ادھر رسول اللہ کے پاس تھا اکبر حسین جب تک رسول زمین پہ تھے اکبر اللہ کے پاس ادھر رسول اللہ کے پاس گئے اکبر زمین پہ آ گئے اور بابا جی یہ تو پھر علی اکبر ہے نا یہ علی اکبر ہے صرف جشن مجلس سننے کا تقریر سننے کا جملوں سے تعلق نہیں ہوتا اشاروں سے بھی ہوتا ہے جو اشارے سمجھ رہے ہیں یہ علی اکبر ہے اور میں کہتا ہوں بابا جی یہ علی اکبر ہے اکبر بڑا علی اعلیٰ علی کا مطلب بھی اعلیٰ اکبر بھی بڑا او زمانہ علی اکبر کے فضائل کیسے برداشت کرے بسم اللہ یہ تو پھر علی اکبر ہے نا زمانہ اس کے فضائل کیسے برداشت کرے اس کا چھوٹا بھائی ہے نام علی اصغر چھوٹا علی میں ایک جملہ
پڑھنا چاہتا ہوں، ایک جملہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا چھوٹا بھائی علی اصغر ایسا ہے وہ علی اکبر کیسا ہوگا، جس کا علی اصغر ایسا ہے اس کا علی اکبر کیسا ہوگا۔ اکبر کا چھوٹا بھائی ہے علی اصغر، چھوٹا بھائی ہے علی اصغر۔ یہ علی اصغر 10 محرم کو کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کے سامنے حسین کے ہاتھوں میں لیٹے ہوئے تھے اور مٹھیوں کو بند کیے ہوئے تھے، اور حسین پتہ منڈی والوں کیا کہہ رہے تھے؟ حسین فرماتے ہیں بیٹا اصغر مٹھیوں کو بند کیے رکھنا توحید محفوظ رہے گی۔ کسی بات سمجھ میں آئی ہے؟ مولانا اعظم بیٹا اصغر مٹھیوں کو باندھ کیے توحید میں سبحان اللہ۔ اس کا علی اصغر ایسا ہے، وہ علی اکبر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ علی اکبر، میں جملے پہ جملہ دے رہا ہوں، ایک لمحہ بھی نہیں سوچنا۔ بسم اللہ۔ مادانی ذات بلند تر سلوات۔ جناب محترم قابل احترام واجب القدر نعرہ ولایت علی نعرہ ولایت علی نعرہ ولایت علی نعرہ ولایت علی مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھے طریقے سے سنتے آ رہے ہیں، مجھے اچھا پڑھنے والے مجھے سینئر استادوں کی جگہ جناب قابل احترام پیچھے آگے بیٹھ گئے، انہیں سبق سنانا ہے اور آپ سے اجازت لینی ہے۔ جتنے لمحے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے اکبر پہ بات کرتا ہے، میں نے شہزادے کی عزت کرنی ہے۔ یہ شہزادہ کون ہے؟ آج 11 شعبان شہزادہ علی اکبر کی آمد۔ منڈی والوں اس وقت پوری دنیا میں ایک نام مشہور تھا جسے اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس وقت دنیا میں ایک نام مشہور تھا جسے اللہ اکبر کہتے تھے۔ حضرت آدم دنیا میں آئے، آگے تبلیغ کی لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا مخفف ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ آدم دنیا میں آئے تبلیغ اللہ اکبر، نوح آئے اللہ اکبر، ابراہیم آئے اللہ اکبر، اسماعیل آئے اللہ اکبر، داؤد آئے اللہ اکبر، سلمان آئے اللہ اکبر، یوسف آئے اللہ اکبر، یحییٰ آئے اللہ اکبر، زکریا آئے اللہ اکبر، یونس آئے اللہ اکبر، ہود آئے اللہ اکبر، سلمان آئے اللہ اکبر، داؤد آئے اللہ اکبر، عیسیٰ آئے اللہ اکبر، میرے نبی بھی آئے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر پوری کائنات میں ایک نام مشہور تھا جسے اللہ اکبر کہتے تھے، جسے اللہ اکبر کہتے تھے۔ 1,24,000 نبی آگئے، 1,24,000 امتوں کو ایک نام یاد کروا گئے جسے اللہ اکبر کہتے تھے، اور حسین نے بیٹے کا نام رکھ دیا علی اکبر۔ نہیں 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 نا میرے جملے کو آپ نے جملہ سن کے سمجھ کے اگر میرا امتحان لیا ہے، نہیں بولے امتحان لیا ہے، اب آؤ میں تمہیں نتیجہ بھی دوں۔ حسین نے اپنے بیٹے کا نام علی اکبر رکھا کیوں ہے؟ پوری کائنات میں ایک نام مشہور تھا جسے اللہ اکبر کہتے تھے، جسے اللہ اکبر کہتے تھے۔ ایک نام مشہور تھا جسے اللہ اکبر کہتے تھے۔ میرے جگر کا زور دیکھنا اور اپنی بات دیکھنا۔ ایک نام مشہور تھا جسے اللہ اکبر کی بجائے جسے اللہ اکبر کہتے تھے۔ حسین نے بیٹے کا نام علی اکبر رکھ کے کائنات آدم و عالم کو بتایا، دنیا والوں یاد رکھنا اکبر یا اللہ کے ساتھ بچتا ہے یا علی۔ ایسے نہیں نانا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری۔ کیا بات ہے بابا جی، کیسے کہ عالم کیا بس یہ دعائیں بسم اللہ آپ سبحان اللہ، یہ دعائیں داد ہوتی رہے گی بسم اللہ سبحان اللہ۔ یہ دعائیں لینی ہیں میں نے آپ سے۔ کیا بات ہے سیدزادہ، کیا بات۔ تو جو ہے نا حسین علیہ السلام
कायनात आदम व आलम को बताया। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। माशाल्लाह। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कायनात आदम व आलम को बताया। अकबर या अल्लाह के साथ। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बैठ जाइए, छोड़ दें इन पैसों को। कुल ईमान नारा हैदरी। अकबर या अल्लाह के नाम के साथ ऐसा, या अली के नाम के साथ ऐसा, सुभान अल्लाह। या वो अल्लाह अकबर या ये अली अकबर। अली बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह क्या कहें यो। मौला आपको सलामत रखे। क्या कहने इस शहंशाह, इस अजमत का मालिक है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझसे पहले पढ़े किबला, मुझसे बाद पढ़े किबला। वो उन्होंने भी सुनाया, मैंने भी सुनाया, क्या कहने क्या कहने। इन्होंने भी सुनाया। माशाल्लाह। मेरी औकात क्या है? हम इंसान क्या बताएंगे अकबर क्या है? सुभान अल्लाह। क्या कहने। मैं कह रहा हूँ सारी रात सारी दुनिया आज 11 शोबान को अकबर सुनाती रहे, सारी कहना कुछ नहीं सुना सकता। मैं एक जुमला हुसैन की जुबान से सुनाना चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकबर के बारे में दिया। मैं क्या पढ़ूंगी अकबर क्या है? हुसैन बताते हैं कि अकबर क्या है। अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह। क्या कहने। जुमला तरीक में ना हो मैं मुजरिम। तरीके करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा फज़ाइल अली अकबर में, तरीके करबला में, और ऐसा जुमला का बाखुदा वो तरीक का ताज़ा तराशा हुआ माथे का झूमर बन के रह गया। हुसैन अलैहिस्सलाम में मैं फज़ाइल पढ़ूं, फज़ाइल अली अकबर में हुसैन अलैहिस्सलाम बताएंगे कि अकबर क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की जानिब अपने बेटे अली अकबर को भेजा और मुँह आसमान की तरफ करके कहा, अल्लाहुम्मा अशहदु अला हाउलाइल कौम फ़क़द बरज़ा इलैहि अशबहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक कुन्ना इज़ इश्तक़ना इला नबिय्यिका इला नज़रना इला वजही। फरमाया मेरे अल्लाह आज मैं उसे भेज रहा हूँ जब मैं तेरे रसूल का चेहरा देखने का मुश्ताक होता हूँ तो मैं इसका चेहरा देखता हूँ। हाथ जब मैं क्या बात है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह याद रखना इज़ा इश्तक़ना इला नबिय्यिका नज़रना इला वजही, जब मैं तेरे नबी का चेहरा देखने का मुश्ताक होता हूँ तो मैं अपने बेटे अकबर का चेहरा देखता हूँ। और हुसैन फरमाते अल्लाहुम्मा अशहदु अला हाउलाइल कौम फ़क़द बरज़ा इलैहि अशबहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक कुन्ना। हुसैन फरमाते हैं मेरे अल्लाह गवाह रहना आज मैं उसे भेज रहा हूँ जो तेरी सारी मखलूक में जिसकी सूरत भी तेरे रसूल जैसी, जिसकी सीरत भी तेरे रसूल जैसी, जिसकी गुफ्तार भी तेरे रसूल, आज मैं उसे भेज खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न। मेरे अल्लाह मैं आज उसे भेज रहा हूँ जिसकी सूरत भी तेरे रसूल जैसी, जिसकी सीरत भी तेरे रसूल जैसी, जिसकी गुफ्तार भी तेरे रसूल जैसी। मैं जुमला बदल देता हूँ। हुसैन फरमाते मेरे अल्लाह गवाह रहना आज मैं उसे भेज रहा हूँ जिसकी सूरत भी तेरे रसूल जैसी है, जिसकी सीरत भी तेरे रसूल जैसी है, जिसका गुफ्तार भी तेरे रसूल जैसी है, जिसका किरदार भी तेरे रसूल जैसा है, जिसका रंग भी तेरे रसूल जैसा है, जिसका ढंग भी तेरे रसूल जैसा है, जिसकी जंग भी तेरे रसूल जैसी है। मेरे अल्लाह गवाह रहना मैं उसे भेज रहा हूँ जिसका कयाम भी तेरे रसूल जैसा है, जिसका रुकू भी तेरे रसूल जैसा है, जिसका सजदा भी तेरे रसूल जैसा है। हुसैन फरमाते मेरे अल्लाह याद रखना मैं आज उसे भेज रहा हूँ जिसका चेहरा भी तेरे रसूल जैसा है, जिसकी जुल्फें भी तेरे रसूल जैसी है, जिसका माथा भी तेरे रसूल जैसा है। मैं उसे भेज रहा हूँ जिसकी आंखें भी तेरे रसूल जैसी है। हुसैन ने जुमला का खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न, मंतिक़ कहते हैं नुत्क़ को, नुत्क़ कहते हैं बोलने को, नुत्क़ कहते हैं बोलने को। हुसैन फरमाते मैं उसे भेज रहा हूँ जिसका बोलना भी तेरे रसूल जैसा है, जिसका बोलना भी तेरे रसूल जैसा है। मैं उसे भेज रहा हूँ जिसका उठना भी तेरे रसूल जैसा है। मैं उसे
چہرہ بھی تیرے رسول جیسا ہے، میں اسے بول رہا ہوں جس کا، میں اسے بھیج رہا ہوں جس کا چلنا بھی تیرے رسول جیسا ہے۔ حسین فرماتا ہے میرے اللہ یاد رکھنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جس کے فضائل بھی تیرے رسول جیسے ہے، جس کے فضائل بھی تیرے رسول جیسے ہے، میں اسے بھیج رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں اسے بھیج رہا ہوں جس کے فضائل بھی تیرے رسول جیسے ہے۔ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں رسول کے فضائل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بالوں پہ نظر پڑی تو واللیل اذا سجا نظر آئے، زلفوں پہ نظر پڑی تو واللیل اذا سجا نظر آئے، ماتھے پہ نظر پڑی تو والشمس وضحاہا نظر آئے، والشمس وضحاہا نظر آئے۔ قرآن کہتا نبی کی آنکھوں پہ نظر پڑی تو ما زاغ البصر وما طغى نظر آئے۔ قرآن کہتا نبی کے سینے پہ نظر پڑی تو علم نشر اللہ کا صدرک نظر آئے۔ قرآن کہتا نبی کی پشت پہ نظر پڑی تو وما زانک وزرک نظر آئے۔ قرآن کہتا نبی کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھ نظر آئے۔ قرآن بڑا حرام نہیں ہوگا، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھ نظر آئے۔ قرآن کہتا ذکر پہ نظر پڑی تمہارا فان اللہ کا ذکرک نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے اکبر کے فضائل ہے رسول جیسے، اس کا مطلب اکبر کی زلفیں بھی واللیل اذا سجا، اکبر کا چہرہ بھی والشمس وضحاہا، اکبر کی آنکھیں بھی ما زاغ البصر وما طغى، اکبر کے ہاتھ بھی ید اللہ فوق ایدیہم، اکبر کا سینہ بھی علم نشر اللہ کا صدرک، اکبر کی پشت بھی وما زانک وزرک، اکبر کی پشت بھی وما زانک وزرک۔ لیکن ایک فرق ہے منڈی والوں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اکبر حسین کا بیٹا ہے، اکبر حسین۔ میں یہ پیسے دے کے میرا جملہ ضائع نہیں ہونا، میں نے جگر کا زور لگایا ہے، مجھے تائید چاہیے، حق بنے سمجھ جانا، میری تائید کر دینا، اور حق بنے تو دے دینا، اگر نہ بنے تو چپ کر دینا۔ ایک فرق ہے اکبر میں، ایک فرق ہے اکبر حسین کا بیٹا ہے، رسول حسین کا نانا ہے، اکبر کے فضائل رسول جیسے ہے، لیکن فرق ہے اکبر حسین کا بیٹا ہے، رسول حسین کا نانا ہے۔ لیکن منڈی والوں آج ایک حدیث کا مفہوم مل گیا، آج ایک حدیث کا مطلب پتا چل گیا۔ کون سی حدیث؟ رسول نے فرمایا تھا الحسین منی کانا من الحسین، سن کے جملہ سن کے حسین نے، رسول نے فرمایا تھا الحسین منی کانا من الحسین۔ زمانہ پریشان تھا، حسین رسول سے ہو سکتا ہے، رسول حسین سے کیسے؟ حسین کو رسول کی گود میں بٹھا کے بتایا حسین رسول سے ہے، اکبر کو حسین کی گود میں بٹھا کے بتایا رسول حسین۔ توجہ سارے ماشاءاللہ دنیا دے جج دا عربی وچ فرمایا ہوے دا نا حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں تے ایک بندے نے اردو وچ آکھیا تے ایک پنجابی وچ بھی آکھیا، پنجابی بھی تے اردو بھی ملنگ جرا سنا دیندا۔ اردو والے نے آکھیا حسین مجھ سے، نبیوں دے جج نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ پنجابی والے کی آکھیا حسین میرے وچوں ہے، میں حسین دے وچوں۔ پچھلے سال علی میری نقل ماری۔ نعرہ حیدری، کیا بات بادشاہ، زمانہ پریشان تھا۔ آمین آمین، کیا بات، الہ بڑھایا ہے، کیا بات، یقین کرو یہ میں جشن بڑھایا ہے، کیونکہ معصوم دا قول پچھلی باری میں پڑھے آئی کہ چہرے مسکراتے بیٹھنا، 14 میں سے کسی ایک کی بھی نظر پڑ گئی نصیب بدل جائے گا۔ کیا کہنا ہے؟ سید بادشاہ
جلسہ مقرر ہو جائے ماشاءاللہ. اتنے زور میں نہیں کیا کہنا الحسین ملی مقرر ہو جائے ماشاءاللہ. ہاں میں وہی مقرر کر رہا ہوں. زمانہ پریشان تھا. وما ینطق عن الہوا کی زبان میں فرمایا تھا حسین مجھ سے کیا بات سمجھ میں آتا تھا. آج پہلی بار ہو سکتا ہے رسول حسین کا نانا ہے. ابو رسول حسین سے نہ نظریں بات تو بچا رہے ہیں. آمین آمین اکبر کو بھیج کے بتایا گیا رسول حسین سے. سبحان اللہ. میں نے جب بھی کسی ذاکر کو خطیب کو علامہ کو سنا جس نے اس بادشاہ کی عزت پہ بات کی تو یا اس نے یہ بتایا کہ یہ شہزادہ حسین کتنا تھا یا اس نے اس شہزادے کا جمال پڑھا اس نے یہ بتایا کہ یہ حسین کتنا تھا یا یہ بتایا کہ یہ شفیع پیغمبر تھا کہ ہم شکل رسول خدا تھا. لیکن میں نے آج نہ جمال اکبر پڑھنا ہے نہ حسن اکبر پڑھنا ہے نہ شباب اکبر پڑھنا ہے نہ ہم شکل پیغمبر پڑھنا ہے. میں نے آپ کو سنانی ہے سلطنت علی اکبر. جنہیں سمجھ میں آئی ہے جنہیں سمجھ میں بات آئی ہے میں نے سنانی ہے سلطنت علی اکبر. میں نے بتانا ہے کہ کس مملکت کے بادشاہ کو علی اکبر کہتے ہیں. علی اکبر کی رعایا میں کون ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے. کیا بات ہے ایک انوکھا سا موضوع بابا جی اجازت ہے نا پڑھو ایک انوکھا سا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سلطنت علی اکبر. اللہ نے ہر نبی کا ایک حد معین کی ہے. موضوع مشکل ہے لیکن خشک نہیں ہے. کیا بات چہروں پہ مسکراہٹ رکھنا. ماشاءاللہ خوش رہنا. آج کی رات میں جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہونی قیامت والے دن بھی اس کے چہرے پہ نحوست ہوگی. آج کے دن خوش رہنا. باقی ذات بلند تر سلوار آج کے دن خوش رہنا کیونکہ آج خوشی بہت بڑی ہے. بہت بڑی خوشی ہے. اتنی بڑی خوشی ہے کہ آج حسین خوش ہے. کون حسین خوش ہے؟ آج وہ حسین خوش ہے جس کی خوشی کو دیکھ کے وہ اللہ خوش ہے. اور وہ اللہ کیسا خوش ہے؟ وہ اللہ ایسا خوش ہے کبھی فرشتوں سے کہتا ہے جہنم کی آگ بجھا دو. کبھی کہتا ہے جنت کے در کھول دو. کبھی کہتا ہے فلاں قبر سے عذاب اتارو فلاں قبر سے عذاب اتارو. بڑے سخی کے گھر کی خوشی ہے. کشکول بڑا لے کے جانا بڑا کشکول لے کے جانا. آج وہ دعا مانگنا جو تمہیں زندگی میں نہیں مانگنا. آج وہ دعا مانگنا. میں نے سنانی ہے سلطنت علی اکبر. لمحہ ضائع نہیں کرنا. یار بچے ٹھوڑا سے پکڑا دو یار. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. تو جو میری طرف رکھیے گا تو جو میری طرف رکھیے گا میں نے سنانی ہے سلطنت علی اکبر. اللہ نے ہر نبی کی ایک حد معین کی ہے. یہ آپ سے دعا لینی ہے. اللہ نے ہر نبی کی ایک حد معین کی. ہر نبی کو اللہ نے ہر نبی کو رقبہ دیا. اور قرآن سے پوچھتے ہیں میرے مالک. ہمارے پاکستان میں پنجاب میں یہ اصول پایا جاتا ہے اگر کسی رئیس کو دیکھنا ہو تو اس کا دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے پاس رقبے کتنے ہیں, کیا کہنے اس کی جگیر کتنی پھیلی ہوئی ہے, یہ کتنا بڑا زمیندار ہے, اس کے پاس کتنی ایکڑ زمین ہے, اس کے پاس کتنی زمین ہے. اس رئیس کو دیکھا جاتا ہے, پھر پتہ کیا جاتا ہے یہ کتنا بڑا زمیندار ہے, یہ کتنا بڑا جگیردار ہے. میں نے سنانی ہے جگیر علی اکبر, اور میں تمہیں بتاؤں علی اکبر کتنا بڑا جگیردار ہے. میں نے آپ کو سنانی ہے جگیر علی. آؤ قرآن سے پوچھتے میرے مالک حضرت آدم کا رقبہ
کیا کتنا آواز گزرتا ہی حضرت آدم کو سجدہ ہے لیکن صرف فرشتوں کا یہی رتبہ یہی سلطنت ہے حضرت آدم کو سجدہ لیکن صرف فرشتوں کا اور اس کے بعد اللہ نے کسی فرشتے کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کرو میں نے پہلے کہا ہے جیسے سننے کا تعلق صرف جملوں سے نہیں ہوتا اشاروں سے ہوتا ہے اور مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے جملہ تو میں پڑھ دوں گا اتنا فتووں سے ڈر نہیں لگتا جتنا مومن کے عقیدوں سے ڈر لگتا ہے بات عقیدے سے کم کر دی جائے پھر ہم مجرم اوپر چلی جائے پھر ہم مجرم حضرت آدم کو سجدہ ہے لیکن صرف فرشتوں کا اور اس کے بعد اللہ نے کسی فرشتے کو حکم نہیں دیا کہ اب جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کرو لیکن یہ آدم کی اپنی وسعت تھی آدم کی اپنی قسمت تھی حضرت آدم نے جگہ ہی وہ منتخب کر لی جہاں روز سجدے ہوتے ہیں جہاں روز سجدے ہوتے ہیں وہ جا کے نجف میں علی کے پہلے میں سجدہ علی کی وجہ سے آدم کو سجدہ ہو بسم اللہ آدم کو سجدہ لیکن صرف فرشتوں کا وہ جو سجدہ ہوا تھا وہ بھی ایک لمحے کے لیے سجدہ تھا وہ جو حکم تھا وہ بھی ایک وقتی حکم تھا ایک لمحے کے لیے خدا نے کہا آدم کو سجدہ کر سجدہ ہو گیا اس کے بعد سجدہ یہ آدم تھا میرے مالک حضرت ابراہیم قرآن کی آواز ہے انی جائلک للناس اماما کیا کہنے ابراہیم آپ انسانوں کے امام کیا بات انسانوں کے امام جہاں تک جب تک انسانیت ہے ابراہیم تیری امامت ہے سبحان اللہ انسانیت ختم امامت ختم اور تحقیق کر لیجئے گا بابا جی سورہ زاریات کی 4 آیتیں اس بات پہ گواہ ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم صرف انسانوں کے امام تھے کیونکہ حضرت ابراہیم صرف انسانوں کے امام تھے تو قرآن کہتا ہے جب کیونکہ امام انسانوں کے بل خدا نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما ابراہیم آپ انسانوں کے امام ہیں تو قرآن کی سورہ زاریات کی 4 آیتیں کہتی ہیں جب فرشتے انسانی روپ میں آئے تو ابراہیم پہچان نہیں سکے جب فرشتے انسانی روپ میں آئے کیونکہ فرشتوں تک حکومت نہیں تھی فرشتوں تک امامت نہیں تھی انسانوں تک امامت قرآن کی آیت ہے انی جاعلک للناس اماما انسانوں کے امام حضرت ابراہیم انسانوں کے امام آدم کو سجدہ ہے لیکن صرف فرشتوں کا حضرت ابراہیم میں نے آپ کو بات تو نہیں کر رہا کیا کہنے ٹینشن نہیں جہاں آپ کو لگے کہ بس اب ختم تو اشارہ کر رہا بڑا علم پہ سٹنا دے آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ آمادہ ہو سنتا تھا سکون اور رولا بھی نہیں پڑا کیا کہنے آدم کو سجدہ لیکن صرف فرشتوں کا حضرت ابراہیم کی حکومت انسانوں کے عیسیٰ کے بعد یہ بیضا تھا روشن ہاتھ مادرزاد کوڑی کو شفا دیتا تھا مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگاتا آنکھوں پہ آنکھیں واپس آ جاتا بینائی واپس دے دیتا حضرت عیسیٰ کے بعد یہ معجزہ تھا لیکن ہر اندھے کو آنکھیں نہیں دیتا تھا ایک شخص نے آگے حضرت عیسیٰ سے کہا اللہ کے نبی میں اندھا ہوں مجھے آنکھیں دے حضرت عیسیٰ نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھایا اس اندھے نے کہا اللہ کے نبی مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ابھی تک اندھا ہوں میں ابھی تک اندھا ہوں حضرت عیسیٰ نے آسمان کی طرف کر کے کہا میرے اللہ معجزہ واپس اور میں معجزہ واپس نہیں بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے تیرا معجزہ تیرا اختیار صرف بنی اسرائیل کے قبیلے تک ہے اختیار بنی اسرائیل کے قبیلے سے باہر نہ لے کے جا یہ حضرت عیسیٰ ہے یہ مریم کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ اختیار بنی اسرائیل کے قبیلے تک جو صرف بنی اسرائیل کے قبیلے کو شفا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں جو عرش کے مجرم کو فرش پہ بلا کے جھولے سے مس کروا کے
इस्तिफादे से हुसैन इब्न अली यहाँ चला आपने कलंदरी नारा लगाया, मैं कलंदर की दो जुमले सुनाता हूँ। मैं सदाए कलंदर सुनाता हूँ क्योंकि ये नारा ही ऐसा है, इसको सुनने के बाद मिजाज ही कलंदराना हो जाता है। मैं तुम्हें सदाए कलंदर सुनाता हूँ। बिल्कुल जश्न मुकम्मल तब होता है जब जनाब कलंदर का नारा लगाया जाए। और मैं सदाए कलंदर सुनाने लगा हूँ सिर्फ दो जुमलों में। जनाब कलंदर की सदा क्या थी? सदाए कलंदर, कलंदर फरमाते हैं, ऐ दिल बयां, ऐ दिल बयां व जिक्र शाह अबू तुराब, ऐ दिल बयां व जिक्र शाह अबू तुराब, आबाद साज काबा खैबर खराब। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर खैबर अब भी कांप जाता है। दम दम सही सरदार का कलंदर फरमा रहे हैं, दिल बयां, ऐ दिल बयां व जिक्र शाह अबू तुराब कुन, आबाद साज काबा हो खैबर खराब कुन। कलंदर फरमा रहे हैं, ऐ दिल बयां, ऐ दिल आ, ऐ दिल आ, ऐ दिल आ व जिक्र शाह अबू तुराब कुन, उस शाह का जिक्र कर जो अबू तुराब है। उस शाह का जिक्र कर जो लुत्फी दूसरे मिसरे में आना है, जो दूसरे मिसरे में आके उसने बात की है जनाब कलंदर ने, फिर मजा आना है। बस जिक्र शाह अबू तुराब कुन, बस जिक्र शाह अबू तुराब कुन, उस शाह का जिक्र कर जो अबू तुराब है। आबाद साज काबा हो खैबर खराब कुन। कलंदर फरमाते हैं, काबा आबाद कर दे, काबा आबाद कर दे, खैबर उजाड़ दे, काबा आबाद कर दे, खैबर उजाड़ दे, काबा आबाद कर दे, खैबर उजाड़ दे। नहीं समझ आ रही? कलंदर कहते हैं, जिस दिल में अली है वो काबा है, जिसमें नहीं वो खैबर है। जिस दिल में अली है वो काबा है, जिसमें नहीं है वो खैबर है। और खैबर कोई और उखाड़े ना उखाड़े, अली जरूर उखाड़ता। जिंदाबाद 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 मुर्शिदाबाद बाबा महमूद अली शाह हमदानी आज पता चले हैं तेरी वो निशानी। मौला आपको सलाम, आप बसाए हमारे सरों को सलाम। और जल्दी देना जनाब नबियार जियो जियो जियो। मैं बिल्कुल बात के करीब आ गया। मैं रकबे सुना रहा था नबियों के। हजरत आदम का रकबा, रकबा सुना के, हजरत आदम का रकबा, फरिश्तों का सजदा, इब्राहिम का रकबा, इंसानों का ईमान, ईसा का रकबा, सिर्फ शिफा खाना, चलता फिरता शिफा खाना। क्या बात? लेकिन कुरान तो जब मैं इधर रखिए, तो जब मैं इधर बस बस मेरी क्या बात है आगे, जो भी मुश्किल हो यही नाम काम आता है। जैसे भी मुश्किल हो यही नाम काम आता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हजरत आदम का रकबा, फरिश्तों का सजदा, हजरत इब्राहिम का रकबा, इंसानों के इमाम, हजरत ईसा का रकबा, चलता फिरता शिफा खाना, सिर्फ बनी इसराइल के लिए, अपनी उम्मत के लिए चलता फिरता शिफा खाना। कुरान कहता है, कुरान
پورے 1,24,000 نبیوں میں سے ایک نبی ایسا ہے جس کا رقبہ بڑا وسیع تھا. بے شک بسم اللہ نام سلمان بن داؤد. کیا بات جناب سلمان بن داؤد علیہ السلام. زندہ باد زندہ باد. سن لیجیے رقبہ بہت بڑا وسیع تھا. کتنا بڑا رقبہ تھا؟ قرآن کہتا ہے تخت اس کا ہوا میں ہوتا تھا. کیا کہتے ہیں پرندوں کی یہ بولیاں سمجھتا تھا, جن اس کے تابع تھے, انسان اس کے محکوم تھے, چیونٹی کی آواز بھی سن لیتا تھا. بے شک اتنا بڑا رقبہ تھا جناب سلمان بن داؤد کا. ایک دن یہ اللہ کا نبی پورے جوہر جلالت میں اپنے دربار کے بغل میں ایسا لے کے کھڑا تھا کہ سامنے ملک الموت آ گیا. ملک الموت نے آ کے کہا اللہ کے نبی تیاری کر میں تجھے لینے آیا. جناب سلمان بن داؤد نے کہا تو اسرائیل ہے؟ اس نے کہا میں ہاں اسرائیل ہوں. جناب سلمان بن داؤد نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی رضا میں راضی ہوں, لیکن اتنی ہی مہلت دے میں زمین پہ بیٹھ جاؤں, مطمئن ہو جاؤں, روح قبض کر لیں گا. میں زمین پہ بیٹھ جاؤں, مطمئن ہو جاؤں, روح قبض کر لینا. واہ میرے مولا یہ اللہ کا نبی ہے, روح قبض کروانی ہے, دل کا اطمینان چاہتا ہے, اطمینان چاہتا ہے, مطمئن ہونا چاہتا ہے. ایک وہ بھی تو ہے جسے اللہ خود کہتا ہے یا نفس مطمئنہ. جیو حضرت سلمان بن داؤد نے کہا میں زمین پہ بیٹھ جاؤں, اتنی محلت دے, زمین پہ بیٹھ جاؤں, زمین پہ بیٹھ جاؤں, مطمئن ہو جاؤں, روح قبض کر لے. اس نے کہا نا, جس نے بھیجا اس نے یہ نہیں بتایا کہ سلمان بن داؤد بیٹھا ہو تو روح قبض کرنا, لیٹا ہو تو روح قبض کرنا. جناب سلمان تفسیر قرآن کہتے ہیں جناب سلمان بن داؤد نے یہاں تک کہا کہ مجھے دیوار سے ٹیک لگا لینے دیں, میری روح قبض کر لینا. 1 انچ بھی نہیں ہلنے دیا. وہیں بغل میں عصا, روح قبض کر کے لے گیا ملک الموت. اللہ لکڑی کا عصا تھا, اس لکڑی کے عصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا, کیڑے نے کھایا, لکڑی کا عصا ٹوٹا. اللہ کا نبی تیسرے دن کے بعد زمین پہ گرا. تیسرے دن کے بعد امت کو پتا چلا اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے. تیسرے دن کے بعد امت کو پتا چلا اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے. 3 دن تک اللہ کا نبی بھی کھڑا رہا, امت بھی سلام کر کے گزرتے تھے. اللہ کا نبی بھی کھڑا رہا, امت بھی سلام کر کے گزرتے تھے. وہ سوچتے رہی اللہ کے نبی کی آنکھیں کھلی ہے, نبی ہمیں دیکھ رہے, کوئی وحی ہو رہی ہے جو ابھی تک ایسے کھڑا ہے. کیونکہ اللہ کے نبیوں کے پاس یہ اعجاز ہوتا ہے, اللہ کے نبیوں کے پاس یہ اعجاز ہوتا ہے, ان کے مرنے کے بعد ان کے بدن سے بدبو نہیں آتی. یہ اللہ کا نبی تھا, نام سلمان تھا, بغل میں عصا تھا, روح قبض کر کے لے گیا. سلمان مجھے عزت حسین کی قسم ہے, ایک علی کا نوکر بھی سلمان ہے, ایک علی کا نوکر بھی سلمان ہے, ایک علی کا نوکر بھی سلمان ہے. نام اس کا بھی سلمان تھا, نام اس کا بھی سلمان ہے. اس کے دروازے پہ گیا, پوچھا نہیں, ایک لمحے میں روح قبض کر کے لے گیا. اس علی کے نوکر کے دروازے پہ آ کے ملک الموت نے دستک دی. اس نے کہا سلمان اٹھ, میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. اتنی بڑی جلالت والی آنکھوں سے سلمان نے ملک الموت کی آنکھوں میں دیکھا. دیکھنے کے بعد سلمان نے کہا وہیں رک جا, میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے. سن لیجیے گا, میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا. یہ اللہ کے میں نہیں جانا جی, ماشاءاللہ. یہ اللہ کے نبیوں کے رقبے تھے. اب آ گیا حسین کا رقبہ, اب آ گیا حسین کا رقبہ. توجہ میری طرف رکھیے گا. امام حسین علیہ السلام کا رقبہ کیا ہے؟ کربلا. کربلا کیا ہے؟ اب کربلا کے جو امام حسین علیہ السلام کا رقبہ, کربلا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو انسانوں کو بلایا, بلایا اللہ نے بھی, بلایا حسین نے بھی, بلایا اللہ نے بھی, بلایا حسین نے بھی ہے, بلایا اللہ نے بھی, بلایا حسین نے بھی ہے. جب اللہ نے بلایا تو شرطیں منوائیں, جب اللہ نے بلایا امیروں کو بلایا. قرآن ممبر پہ قرآن کہتا ہے حج پہ آنا اگر صاحب استطاعت ہو, امیر ہو تو آنا, پیسے والے ہو تو آنا. اللہ نے اپنے گھر میں امیروں کو بلایا, شرطیں منوائی. اگر غریب ہو تو نہ آنا, مزدور ہو تو نہ آنا,
मकरूज हो तो ना, बेटे पे आने वाली है तो ना। क्या कहना? अल्लाह ने शर्तें मनवाई। अल्लाह ने कहा अच्छा अगर आ भी गए तो ये शर्तें ज़हन में रखना, जब तुम आ जाओगे तुम्हें लिबास एक पहनना पड़ेगा, तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, तुम्हें प्यासा रहना पड़ेगा। तुम मेरे घर आओगे मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा, मैं तुम्हें भूखा भी रखूंगा, मैं तुम्हें प्यासा भी रखूंगा, मैं तुम्हें एक जगह सोलाऊंगा भी। जब तुम मेरे घर आ जाओगे तुम्हें शर्तें माननी पड़ेंगी, तुम्हें सर मनवाना पड़ेगा। तुम्हें जब तुम मेरे घर आ जाओगे तुम्हें एक लिबास पहनना पड़ेगा। जब तुम एहराम बांध लोगे फिर तुम चूंटी भी नहीं मार सकते, तुम कीड़ा भी नहीं मार सकते, तुम तिनका भी नहीं छोड़ सकते, तुम खुशबू भी नहीं लगा सकते, तुम आंख में सुरमा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह ने इतनी शर्तें बनवा के इंसानों को अपने घर में बुलाया, और किन्हें बुलाया? अमीरों को बुलाया। फरमाया पैसे वाले हो तो आ जाना। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा गरीब हो कर्जा उठा के आ जाओ, वापस मैं हुसैन इब्ने अली, वापस मैं हुसैन इब्ने अली को, वापस मैं हुसैन इब्ने अली को। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगीर थी। सुन लीजिएगा मेरी बात सुनिएगा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगीर थी करबला। और करबला का जोग्राफिया कहता है अगर करबला में 50 लाख इंसान आ जाए तो जो है ना मेरी तरफ, करबला में अगर 50, जोग्राफिया कहता है करबला का, अगर करबला में 50 लाख आदमी आ जाए तो करबला की दीवारों को, शहर को, दीवारों को खोलना पड़ेगा, फिर 50 लाख आ सकता है। जोग्राफिया करबला का ये अभी टेलीफोन पे, मोबाइल पे रिसर्च कर लें। करबला का जोग्राफिया कहता है करबला में सिर्फ 50 लाख आ सकता है, सिर्फ 50 लाख आ सकता है। 50 लाख से ज्यादा आया दीवारों को खोलना पड़ेगा, दीवारों को खोलना पड़ेगा, दीवारों को खोलना पड़ेगा। हुसैन की इज्जत की कसम है, हुसैन ने अपनी करबला में अशूरा और अरबाइन में 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 6 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 6 करोड़ नहीं, 8 करोड़ को बुलाया है। अशूरा में और अरबाइन में 8 करोड़ को बुलाया है। जोग्राफिया कहते हैं 50 लाख नहीं आ सकता, हुसैन ने 8 करोड़ को बुला लिया है। 8 करोड़ को बुला लिया। पूछा गया वजह क्या है तो बताया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान करबला में आते हैं तो हुसैन के हुक्म से ये ज़मीन फैलना शुरू हो जाती है, ये ज़मीन फैलना शुरू हो जाती है, ये ज़मीन फैलना शुरू हो जाती है। हुसैन के मेहमान आते हैं, ज़मीन फैलती है, चले जाते हैं, ज़मीन सुकड़ जाती है, आते हैं फैल जाती है, चले जाते हैं सुकड़ जाती है, चले जाते हैं सुकड़ जाती है। मैंने कहा मेरे मालिक हमें समझ नहीं आई ये फैलाता क्यों है, ये सुकड़ाता क्यों है, ये तेरी ज़मीन ऐसे क्यों करती है। फरमाया ये इंसान सोच में है, ये इंसान अभी तक सोच रहा है कि वो जो हशर के मैदान में, वो जो हशर के मैदान में अल्लाह ने इतने नबियों की उम्मतों का हिसाब लेना है, वो कौन सी जगह होगी जहाँ 1,24,000 नबी आएंगे, जहाँ 1,24,000 नबी आएंगे, जहाँ 1,24,000 नबियों की उम्मतें आएंगी। वो हिसाब कैसे लेना है, वो किस कौन सी जगह होगी। हुसैन ने फरमाया मैंने अपनी करबला में, मैंने अपनी करबला में 8 करोड़ को, 9 करोड़ को, 10 करोड़ को बुला के बताया है। इधर करबला में जब मेरा ज़ाहिर आता है, ये करबला फैल जाती है, मैं अपने 10 करोड़ ज़ाहिरों को बुला के बताता हूँ इधर तुम्हारा मैंने सलाम लेना है, वहाँ उम्मतों का हिसाब